अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। पारा नंबर 17 सूरतुल हज, आयत नंबर 78। वजाहिदू फी सबीलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही हुवा इज्तबाकुम वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्लु वफ़ी हाज़ा लियकून अर्रसूल शहीदन अलैकुम वतकूनू शुहदाअ अलन्नास नहीं आइन अलन्नास फ़अक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़कात वाअतसिमू बिल्लाह हुवा मौलाकुम फनिअमल मौला वनिअमन नसीर। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही हुवा इज्तबाकुम वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير। हाफिज साहब ये आयत सुने। ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم ونعم المولى ونعم النصير। वजाहिदू
جیم کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، دو حروف مدہ بنتا ہے، اس کو بھی اسی طرح تھوڑا سا مد کر کے پڑھیں گے۔ فی اللہ، لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے چونکہ ما قبل کسرہ ہے۔ حق، قاف کو موٹا، جہادی، رک جائیں تو ہا کو ساکن کر دیں گے، ملا کے پڑھیں گے تو ہا کھڑی زیر ہی ہے، وہ ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ہوا جو تباکم، ہواج، واو کو موٹا، جیم پہ قلقلہ، با کو کھڑا کریں گے، کھڑی زبر ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین، فی الدین، دین حروف مدہ ہے، من حرج، اگر اس کو ملا کے پڑھیں گے تو یرملون کا قاعدہ لگائیں گے، من حرج ملت کر کے پڑھیں گے، اگر رک کے تو نون تنوین کو ختم کر دیں گے، جیم جو ہے اس کو ساکن کر دیں گے۔ من حرج، من پہ اظہار کرنا ہے، اخفا نہیں کرنا چونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا ہے۔ ملت ابیکم، ابیکم معروف، ابراہیم، ابراہیم پڑھنا ہے۔ ایک اور روایت میں اس کو ابراہیم ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، ابراہیم، ہاں یہ روایت حفظ نہیں ہوگی، روایت اور ہوگی۔ ہوا سما، میم مشدت غنہ کریں گے، المسلمین، من نون ساکن کے بعد قاف ہے، یہاں اخفا کریں گے، قبل، قب، من قبل، با پہ قلقلہ کریں گے۔ وفی هذا لیکون الرسول، وفی حروف مدہ، ہذا دونوں جگہیں ایک ایک سیکنڈ کی مد کریں گے۔ لیکون الرسول، لیکون الرسول، را کو موٹا، شہیدن علیکم، شہیدن نون تنوین کے بعد عین ہے، اخفانی اظہار کریں گے۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، فرق محسوس ہوا آپ کو حمزے اور عین کا؟ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ پڑھ کے کون سنائیں گے یہ حرف شہداء سے علی الناس تک؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ٹھیک، بہت اچھا۔ تو اسی طرح علی الناس کو نون مشدت غنہ کریں گے۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، قاف کو موٹا، صاد موٹا، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زا از زکات، وَاعْتَصِمُوا، عین اور صاد کو موٹا، باللہ، باللہ لفظ اللہ کو باریک کریں گے۔ ہوا مولاکم، ہوا مولاکم کر کے پڑھیں گے، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ فنعمل، فنعمل، فنعمل نہیں ہوتا، فنعمل مولا، مولا، مو جو ہے یہ حروف لین بنتا ہے، تو لا کھڑی زبر ہے، ایک سیکنڈ کی مد کریں گے۔ ونعمن، یہ نون مشدت ہے، غنہ کریں گے۔ ونعمن نصیر، صاد کو موٹا، را باریک کریں گے۔ وجاہدوا، اور تم جہاد کرو، فی اللہ، اللہ کی راہ میں، حق، جیسا کہ حق ہے، جہاد اس کے جہاد کرنے کا، ہوا اسی نے، اجتباکم پسند کیا، چنا ہے تمہیں، وما جعل اور نہیں اس نے رکھی، علیکم تم پر، فی الدین دین میں، من حرج کوئی تنگی، ملت ابیکم ابراہیم، یعنی ملت دین، پیروی، ٹھیک ہے جی، ملت کا معنی دین، اپنے باپ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی پیروی کرو، تو معنی اگر لفظی کریں تو ملتا پیروی کرو، ابیکم اپنے باپ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی، ہوا اس اللہ نے، سماکم نام رکھا ہے تمہارا، المسلمین مسلمان، من قبل اس قرآن سے پہلے، وفی ہذا اور اس قرآن میں بھی، لیکون تاکہ ہوں، الرسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہیدن گواہ علیکم تم پر وتکونوا اور ہو جاؤ تم شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر فاقیموا الصلاۃ پس تم قائم کرو الصلاۃ نماز وآتوا الزکاۃ اور ادا کرو زکوٰۃ واعتصموا اور تم مضبوطی سے پکڑو باللہ اللہ کے دین کو. ویسے لفظی معنی بنتا ہے اللہ کو، تو میں ابھی بتاتا ہوں اللہ کے دین کو. ہوا وہی مولاکم تمہارا کارساز ہے، فنعم پس وہ بہترین مولا کارساز ہے، ونعم اور بہترین النصیر مددگار ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ باب مفعلہ کا مصدر ہے. اس کے معنی ہے کہ کسی کے مقابلہ میں اپنی پوری کوشش صرف کرنا. ٹھیک ہے جی. جہاد کے معنی کسی کے مقابلہ میں اپنی پوری کوشش صرف کرنا. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑائی کے متعلق بولا جاتا ہے، یعنی کفر اور شرک اور اسلام کی لڑائی. تو اللہ کے راستے میں جو لڑنا ہے اس پر بھی جہاد کا لفظ بولا جاتا ہے. اور یہاں جو ہے جہاد سے یہی مراد ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد بہت بڑا، یعنی کفر اور شرک کے مقابلہ میں جہاد کرنا. چونکہ آپ کو معلوم ہے یہ وہ واحد صورت ہے جس کے اندر اللہ پاک نے اجازت فرمائی ہے جہاد کی. اس سے پہلے اللہ نے منع کیا تھا کہ نہیں، ہاتھ نہیں اٹھانے. وہ سورۃ نساء میں ہم نے پڑھا تھا الم تر الی الذین کفوا ایدیہم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال. ٹھیک ہے، وہاں پڑھا تھا ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے کہ بس تم رکے رہو. یہ مکی زندگی کے حوالے سے ہے کہ یہ جتنے بھی بڑے بڑے ظلم ہوئے صحابہ کرام پر، بڑے بڑے، وہ حضرت یاسر یا حضرت عمار وغیرہ، تو فرمایا نہیں. سورت یہ حج ہے، اس کے اندر آ کے اللہ پاک نے اب فرمایا کہ تم جو ہے ان کے ساتھ لڑو، لڑائی کرو، یہ جو تم پر ظلم کر رہے ہیں نا ان کے. تو یہ وہ صورت ہے ہم نے پڑھا ہے پیچھے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اور یہی وہ صورت ہے کہ اللہ نے اجازت بھی فرمائی ہے کہ جہاد کرو، اور اللہ نے نصرت کا بھی وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تمہاری نصرت کرے گا. ویسے تو جہاد کا لفظ ہر اس کوشش پر بولا جاتا ہے جو کسی کے مقابلے میں ہو یا اسلام کے مقابلے میں، اس پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. یعنی کفر اور اسلام کی سربلندی کے لیے مقابلہ کرنا، لڑنا، جان اور مال اللہ کے راستے میں جو ہے دے دینا. اور اسی طرح جہاد کا لفظ جو ہے جان اور مال اور زبان یا قلم کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے. جہاد کا لفظ اس پر بولا جاتا ہے، یعنی قلم کے ذریعے جو ہے اللہ کی وحدانیت یا اسلام کی حقانت کو لکھ کر لوگوں تک پہنچانا، یہ جہاد ہے. زبان سے دعوت دینا اللہ کی توحید کی، الہ کلمات اللہ کو بلند کرنا. ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی جہاد ہے. اور پھر اسی طرح جہاد کا لفظ جو ہے نفس کے ناجائز خواہشات جو ہیں ان کے مقابلے میں پر بھی بولا جاتا ہے. یعنی انسان جو ہے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، بری خواہشات اور برائی سے روکے رکھے، جسے نفس امارہ بالخصوص کہتے ہیں. اس کا مقابلہ کرے. نفس امارہ جو ہوتا ہے نا، وہ آدمی کو ابھارتا ہے برائی کی طرف، مختلف تخیلات اور اس طرح وہ جو ہے ہاں جی ہاں جی، تو اس کا مقابلہ کرنا یہ بھی جہاد ہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے نفس جو ہے نا یہ تین ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. ٹھیک ہے جی، نفس امارہ کا کام ہی صرف یہی ہے، وہ بس ہر وقت یہ کر لے وہ کر لے، ایسے ایسے مختلف. ہاں جی،
اور نفس لوامہ پیچھے کھڑا ہے، اس کا نا نا خیال کریں، ایسا نہ کرنا، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، بچ جا، بڑی پکڑ ہی، بڑی سزا ملے گی، آخر تو نے مار کے جانا ہے اللہ کے پاس۔ نفس لوامہ کا یہ کام ہے۔ اور نفس مطمئنہ جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ جب آدمی نفس امارہ سے اپنے آپ کو بچا کر نفس لوامہ کی مان کے اطاعت والی زندگی، ایمان والی زندگی گزار لے تو مرنے کے بعد فرمایا یہ نفس مطمئنہ، اس کو ملائکہ کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، ٹھیک ہے، ارجعی الی ربک، یہ ہے جو ان تمام چیزوں پر لفظ جہاد جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بالمؤمن من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، لمبی حدیث ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں مومن کے بارے میں بتاؤں کہ مومن کون ہے؟ تو فرمایا مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جانوں اور مالوں کے بارے میں بے خوف ہوں، یہ ہے مومن۔ اور فرمایا مسلم کون ہے؟ مسلم وہ ہے کہ لوگ اس کی زبان اور ہاتھ سے سلامت رہیں، یہ ہے مسلم۔ اور مجاہد کون ہے؟ مجاہد، جہاد کا تشریح، مجاہد وہ ہے جو اللہ کی فرما برداری میں اپنے نفس سے جہاد کرے، یہ ہے مجاہد۔ اور فرمایا مہاجر کون ہے؟ مہاجر وہ ہے جو خطائیں اور گناہ چھوڑے اور اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارے، تو یہ یہاں بھی جہاد کی، لہذا یہ ساری باتیں جہاد، لفظ جہاد کے لیے بولی جا سکتی ہیں، لیکن اگر کوئی پوچھے کہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے، سب سے بڑا جہاد یہ ہے کفر اور شرک کے مقابلے، یعنی اسلام اور کفر کی جنگ، اسے جہاد کہیں۔ تو اس کے متعلق بہت سارا اختلاف ہے، بس یہی باتیں میرے خیال ہے ہمارے لیے کافی ہیں، آگے چلتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ملت ابیکم من حرج، لفظ بولا ہے کہ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، اور وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس سے پہلے ہوا اجتباکم لفظ آیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں چن لیا۔ یہ چنیدہ ہونے کے ساتھ ہی اس کی فضیلت اللہ پاک نے یہ فرمائی ہے کہ دین میں کوئی تنگی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے احب الدین الی اللہ الحنیفہ، تمام دینوں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ دین جو ہے ابراہیم حنیف، جی وہ ہے ملت حنیف، ٹھیک ہے، اور وہ بالکل سادہ اور آسان ہے، بلکہ قرآن مجید میں ایک جگہ اور بھی آتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے دین کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ انسان کی وسعت سے باہر ہوں، بلکہ جتنے دین کے احکامات ہیں، شریعت پوری کی پوری انسان کے بس میں ہے، انسان اس پہ عمل کر سکتا ہے، مشکل نہیں ہے۔ اب یہ کوئی مشکل بنا لے اپنے اوپر جیسا کہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، اتنا اللہ جانتا ہے دین کو مشکل کیا ہوا ہے، بالخصوص مولویوں نے۔ کئی مثالیں اس کو میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ ایک شخص مجھے ملا، وہ کہنے لگا جی مجھے مولوی صاحب نے ایک کتاب دی، اس میں کہا کہ پہلے طواف کی یہ دعا پڑھنی ہے، دوسرے کی یہ دعا پڑھنی ہے، تیسرے کی یہ پڑھنی ہے، حجر اسود میں یہ پڑھنا ہے، پھر وہاں یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے۔ پھر میں نے اٹھ کو بیٹھ کے سمجھایا، میں نے کہا اللہ کے بندے، شریعت میں یہ مسائل نہیں ہیں، یہ دعا ہے حجرت اسود سے لے کر رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک، اور باقی جو ہے کوئی قید نہیں، آپ جو پڑھیں۔ اور ایک دعا میں نے کہا وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ میں نے بتائی، بس یہ ہے، باقی تو کوئی نہیں جاؤں۔ میں تو پریشان تھا کہ میرا کیا بنے گا، میرا تو پھر عمرہ نہیں ہوگا اگر میں یہ نہ پڑھا تو، اس قدر جو ہے مشکل۔ اور پھر اسی طرح غسل کے حوالے سے بھی مولویوں نے اتنی تنگی پیش کی ہوئی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، حالانکہ دین بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے، یعنی ان الدین یسر،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین آسان ہے، دین آسان ہے، اور اللہ نے اس دین کو ہی پسند فرمایا ہے جو آسان ہے، تو اس لیے فرمایا تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ اگلی بات ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس میں دیکھو آپ یہ مت خیال کرنا کہ میں تو صرف مختصر کر رہا ہوں نا، بعض مفسرین نے لکھا ہے اس کا ماوا و مرجع ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارا نام رکھا اس قرآن سے پہلے کیا مسلمین، اور اس قرآن میں بھی مسلمین، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ جو رئیس المفسرین ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے اس کا ماوا و مرجع اللہ کی ذات ہے، اللہ کی طرف اللہ نے تمہارا نام قرآن سے پہلے بھی مسلمین رکھا اور اس قرآن میں بھی مسلمین رکھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے کہ ہم اللہ کی فرما بردار ہیں، ٹھیک ہے ہم تو یہ بات ہے، تو اس لیے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمارا نام جو اللہ نے رکھا ہے وہ مسلمین ہے، ہم مسلمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اسی طرح ایک اور بات واعتصموا باللہ، یہاں لفظ آیا ہے کہ حالانکہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے واعتصموا بحبل اللہ، یہاں ہے واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، تو اس کا مطلب کیا ہے اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں؟ یعنی اللہ کے احکامات کی پابندی کرو، شریعت جو اللہ نے تمہیں دی ہے، اللہ جو قانون دیا ہے اس کے مطابق اس کو پکڑ لو، چمٹ جاؤ، اس کے مطابق تمہارا ہر لمحہ، ہر تمہارا کاروبار، تمہاری تجارت، تمہاری خوشی، تمہاری غمی، تمہارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا، تمہاری تجارت سب اس کے مطابق ہو، تو یہ ہے واعتصموا باللہ۔ تو فرمایا اللہ کے تمام احکام کو مضبوطی سے تھام لو، اور اسی طرح ہر مشکل، ہر مصیبت، بلکہ اپنے ہر کام میں اسی کے سہارے کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور کسی غیر کی طرف نظر مت اٹھاؤ۔ ہوا مولاکم، یہ اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کی وجہ سے بیان ہوئی ہے یہ بات کہ تمہارا مالک اور تمہارا تمام کاموں کا ذمہ اٹھانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ فنعم المولا ونعم النصیر، وہ بہت اچھا مالک اور بہت اچھا مددگار ہے، کیونکہ وہ کسی کا ذمہ اٹھا لے تو اسے ہر فکر سے کافی ہو جاتا ہے، یہ سچی بات ہے۔ جو ذمہ اٹھا لے اللہ نے اٹھایا نا ذمہ مسلمانوں کے ساتھ، فرمایا کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، سستی اور کہلی کا مظاہرہ تم نہ کرو، ہاں زخم ہوں گے، تمہارے بھی شہید ہوں گے، لیکن یہ میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے کہ غلبہ تمہارا ہوگا، ٹھیک ہے، غلبہ تم۔ اور اللہ نے پھر دیکھو نا کہاں 313 اور کہاں 1000 کا مقابلہ، کوئی ہے تو کو بنتا ہے، لیکن اللہ نے پھر وعدہ اپنا سچا کیا، تو لہذا جس بات کا اللہ ذمہ اٹھا لے تو وہ اللہ اپنے اس وعدے کی وفاداری کرتا ہے، وہ کافی ہو جاتا ہے، اور جب کسی کی مدد کر دے تو اسے اس کے تمام دشمنوں پر غالب کر دیتا ہے۔ دعائے قنوت جو ہم وطروں میں پڑھتے ہیں، پڑھا ہے نا کہ انہ لا یذل من والد ولا یعز من عادیت، حقیقت یہ ہے کہ جس کا تو دوست بن جائے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، جس کا تو دشمن ہو جائے وہ کبھی عزت نہیں پاتا۔ یہ سورت الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو جیسے توفیق دی ہے اس کو پڑھنے اور سیکھنے کی، دعا کر دیں اللہ ہم سب کو پورے قرآن کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے اللہ کے فضل و کرم سے ہماری سورت مومنون شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی دے، ہم اس قرآن مجید کو مکمل کر لیں اور مکمل قرآن ہمیں سمجھ آ جائے، آمین یا رب العالمین۔